السلام علیکم، ویلکم ٹو تھنک ٹینک. میں ہوں سید عائشہ ناز. ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری، خاور گھمن میرے پروگرام کا حصہ. اور پروگرام میں ہم آج ایک بہت بڑی خبر کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. ہیڈ لائنز میں آپ سن رہے ہیں، اور یہ سٹوری اس لیے بھی بڑی ہے کہ اس سے پہلے اپوزیشن منتشر تھی، کافی عرصے سے احتجاج کے لیے پر تولے جا رہے تھے، لیکن کوئی بات بن نہیں رہی تھی. کبھی کہا جا رہا تھا مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کے الائنس کو لیڈ کریں گے، کبھی مریم نواز کے حوالے سے ایک رائے سامنے آتی تھی، لیکن بات بن نہ سکی. اور اب بلاول بات بنانے کی کوشش یوں کر رہے ہیں کہ انہوں نے تمام اپوزیشن پارٹیز کے سربراہوں کو فون کر کے افطار ڈنر پر انوائٹ کیا ہے. مریم نواز مہمان خاص ہوں گی، لیکن انفرادیت کی بات یہ ہے کہ اس میں اختر مینگل صاحب کو بھی اور محمود اچکزئی صاحب کو بھی دعوت دی گئی ہے. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ کاوشیں کچھ رنگ لائیں گی. کیا ایاز صاحب یہ سب ایک کنٹینر ایک ٹرک پر سوار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری قومی زندگی کی بے چارگی کا اندازہ لگائیے اور المیے کا آپ ملاحظہ ہو کہ یہ جو چلے ہوئے جن کا پارٹیز جو آج اس مصیبت میں قوم آج کل ہے، اور ہماری مصیبت ہے، ہمارے مشکلات ہیں، ہم ایک بحران میں ہیں، کئی زاویوں سے بحران ہے. تو ان کی جو جماعتیں ہیں اس میں ان کا بہت بڑا حصہ اپنا بقدر جثہ انہوں نے حصہ ڈالا ہے اس بحران اور اس کیفیت کے بنانے میں. آج یہ جو موجودہ حکمران ہیں، ان کی قابلیت ایسی ہے، ان کی لیاقت اتنی ہے کہ وہ ایک سپیس اور خلا بن رہی ہے کہ یہ ایک افطاری پہ یہ نوجوان جو ہیں دونوں طرف سے، جی نوجوان قیادت، مریم صاحبہ کو بھی نوجوان قیادت، جیسے عمران خان صاحب نوجوانوں کے لیڈرز ہیں تو مریم نواز بھی وہ ہو رہے ہیں. جی تو آج جو ہے میں نے خود نہیں دیکھا، میں اس سے محروم رہا ہوں، وہ تصاویر دیکھنے میں جو خبریں آ جاتی رہی ہیں، لیکن مجھے فون جی ان کی وہ ملاقات ہونے والی ہے، یہ ہے، کیا ہوگا. اور آپ نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی مطلب ہے کہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ اہم خبر آج ہے. مطلب ہے نہ سر نہ پیر اس چیز کا، لیکن آپ بھی اہمیت دے رہی ہیں، ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں. جو بات کچھ ہے کچھ نہیں، نہ کچھ بننے والی ہے، لیکن اس حکومت کی قابلیت کا اندازہ ہو. اللہ دیکھے کہ یہ کیا حکومت آئی ہے، اور لانے والے کون ہیں، اس کو لانے والے وہ کر کے. اور آج ہم کہہ رہے ہیں مریم اور بلاول جو ہیں بیٹھ کے، اختر مینگل بھی شامل ہوں گے تو کون سے رنگ لائیں گے. دل کرتا ہے کہ سر کو پکڑ لینا دونوں ہاتھوں سے. تو عالم غیب سے کہیں اور اشارہ نہیں ہو سکتا، صرف ہاتھ ادھر ہی ہے، کہیں اور ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا. اگر آپ یہ کہیں کہ عالم غیب سے یہ ہے تو پھر جو ہے بس ہاتھ جوڑ کے آپ کہہ دیں گے. اور ساڑھی مطلب آلٹرنیٹ اس حکومت کا متبادل کیا ہے اس سچویشن میں؟ یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. لیکن میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ جو عام چیئر جنگجو ہوتے ہیں، ایک تو جنگجو محاذ پہ ہوتے ہیں، ایک ہمارے جیسے جنگجو ہوتے ہیں جو کرسیوں پہ لڑائیاں رکھتے ہیں. عام چیئر واریئرز انگریزی میں کہتے ہیں. عام چیئر واریئرز اس سوال پہ غور و خوض کرنے لگ پڑے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہو گیا تو متبادل کیا ہے. لیکن کاش مجھے اس کا جواب معلوم ہوتا. آپ کو معلوم ہے سلمان صاحب متبادل قیادت کون ہے؟ اگر یہ نہیں ایکسیپٹیبل تو دیکھیں عائشہ، اس وقت میرا خیال یہ سوال ویلڈ نہیں ہے کہ متبادل، وہ اس کے لیے ایک خاص وقت ہوتا ہے. اس وقت اس صورتحال کے اندر جو بلاول بھٹو زرداری نے افطار اور ڈنر کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کچھ بننا ہی نہیں ہے، سوال تو اس لیے پوچھ رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہوتا ہے بات یہ کہ بننا، یہ بات تو آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بننا ہے یا نہیں. لیکن یہ بات تو درست ہے نا کہ اس وقت ملک کے اندر ایک بے چینی کی صورتحال ہے، بے یقینی کی صورتحال ہے. میں تو اپوزیشن کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن عوام کا انتظار کر رہی ہے، مسائل زدہ عوام کا، مہنگائی زدہ عوام کا، کہ وہ باہر نکلیں. ہوتا یہ کہ ہمیشہ سیاسی پارٹی جو ہے، سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ انیشیٹو لیتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت اس صورتحال میں یہ شہباز شریف صاحب کی غیر فعالیت میں اپوزیشن لیڈر کا رول جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ادا کر رہے ہیں. اور کل صرف مریم نواز نہیں جا رہی، میری اطلاع کے مطابق حمزہ شہباز بھی ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. یہ پہلی ایسی میٹنگ ہوگی جی ڈیلیگیشن اس میں حمزہ شہباز کا نام بھی مجھے بتایا گیا کہ وہ بھی ساتھ ہوں گے. بات یہ کہ اس صورتحال کے اندر یہ ایک اہم سیاسی پیش رفت ہے اور یہ افطار اور ڈنر ہے. لیکن جب سیاسی لیڈرشپ ملتی ہے
وہ مل بیٹھ کے انہوں نے معیشت کی بات بھی کرنی ہے, سیاست کی بات بھی کرنی ہے, اور آگے یہ آج کی صورتحال نہیں, آگے بجٹ اجلاس بھی آ رہا ہے کہ ایوانوں کے اندر کیا کرنا ہے, اور ایوان میرا خیال میں ابھی ایوانوں سے باہر والی صورتحال نہیں. یہ بات میں یاد صاحب کی تائید کرتا ہوں کہ کیس ان کا بھی کچھ نہیں تھا, لیکن جتنی مایوسی اس حکومت سے ہوئی ہے نا, یہ پھر جب اس طرح کی صورتحال, اس میں کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہوتا ہے جس کے بعد لوگ نکلتے ہیں. بات یہ کہ ابتدا اسی طرح کی, مجھے 77 کی موومنٹ کا بھی پتہ ہے کہ بھٹو صاحب الیکشن تو جیت رہے تھے, لیکن ایک غلطی کی تھی نا کہ کچھ حلقوں کو انہوں نے نشاندہی نامزد کر کے وہاں پر دھاندلی ہوئی, حالانکہ اس سے پہلے بھٹو صاحب الیکشن جیت رہے تھے. آج کی صورتحال میں تو اپوزیشن کوئی بڑا مطلب میں نہیں سمجھتا کہ احتجاج کرنے کی پوزیشن میں, لیکن آنے والے چند ہفتوں میں اصل بحران جو ہے وہ خود حکومت کے اندر پیدا شدہ ہے اور لوگوں کے اندر ہے. اگر حکومت نے کوئی معاشی اور سیاسی بحران کا حل نہ نکالا اور لوگوں کے رستے ہوئے زخموں پہ مرہم نہ رکھی تو صورتحال کیفیت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. اور بات ہے کہ سیاسی لیڈرشپ کو آ کے کوئی پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ آ کے آپ اس وقت حکومت نہیں پھنسی ہوئی, اس وقت پاکستان پھنسا ہوا ہے. لیکن بار بار اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے سیاسی شہید اس حکومت کو نہیں بننے دینا, ہم نے افراتفری نہیں پھیلانی. پھر یہ مل بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے, جو اپوزیشن ہے وہ خود ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے. یہ جو میٹنگ ہوگی, افطار پارٹی ہوگی, اگرچہ کل رات سے ہمارا میڈیا بریک تھرو ہونے کا امکان ہے, یہ تو خیر بڑے بڑے لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے میڈیا والے اٹینشن اٹریکٹ کرنے کے لیے. دیکھیے, صرف اس حد تک سگنیفیکنٹ ہے کہ لیڈران اکٹھے ہوں گے, لیکن لیڈران کے اکٹھے ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ یہ جب بس اس کے بعد فوراً جلوس کی شکل میں باہر جائیں گے اور اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے پیچھے نکل کے جا کے پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کر لیں گے. دیکھیے, ابھی اس سٹیج پہ ایک چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جو حکومت کی کمزوریاں ہیں, حکومت کی جو نالائکیاں ہیں, اس کی وجہ سے جو ایلینیشن یا عدم وابستگی ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ساری سپورٹ پی ایم ایل این کو شفٹ ہو گئی ہے, ساری سپورٹ پی 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 کو شفٹ ہو گئی ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. حکومت سے نالاں ہونا, اچھا اس کے بعد پھر آپ کدھر شفٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ متبادل بھی تو کوئی ایسا اٹریکٹیو نہیں ہے. مطلب پی ایم ایل این کیا آفر کرتی ہے؟ صرف اس تو بچاؤ تحریک ہے نا. دونوں جماعتیں, بڑی جماعتیں جو ہیں نا, وہ لیڈرشپ بچاؤ تحریکیں ہیں. تو لہٰذا کیا آپ آفر کرتے ہیں؟ صرف یہی کہ عمران خان پہ تنقید کیجئے. تنقید نیگیٹو ہے, ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد آپ کو آگے جانے کے لیے ایک نقشہ دینا ہے, ایک خاکہ دینا ہے, ایک راستے کی نشاندہی کرنی ہے. تو وہ ابھی تک نہ بلاول کے پاس ہے. میں نے تو آج تک بلاول کو کبھی گفتگو کرتے سنا ہی نہیں علاوہ تنقید کے. تو لہٰذا یہ سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں, لیکن اس کو اوور ایسٹیمیٹ نہ کیجیے. اچھا, ویسے پروفیسر صاحب, جو کرنٹ لاٹ ہے پولیٹیکل, اس میں تو وہ میچور دکھائی دیتے ہیں. اکثر عوامی ایشوز پہ بھی بات کی, پولیٹیکل ایشوز پہ بھی. دیکھیے, میچورٹی ریلیٹیو ٹرم ہے, میچورٹی ریلیٹیو ٹرم ہوتی ہے. بہت سو کو میچور نظر آئیں گے, لیکن مجھے یہ بتائیے نا, ایجنڈا کیا ہے ان کا علاوہ تنقید کے؟ 18ویں ترمیم کی وہ بات کرتے ہیں, صوبوں کی وہ بات کرتے ہیں, جو نیشنل ایشوز ہیں ان کی بات کرتے ہیں. 18ویں ترمیم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. دیکھیے, اگر ایک منٹ کے لیے آپ ازیوم کر لیجئے کہ پی ٹی آئی 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتی ہے, تو پی ٹی آئی کے پاس تو ووٹ ہی نہیں ہے. لیکن آوازیں تو اٹھ رہی تھی نا, حکومتی کیمپ سے یہ معاملہ اٹھایا گیا, فیصل بابڑا صاحب نے اٹھایا تھا یہ معاملہ. دیکھیں, آپ مکس نہ کیجئے آوازیں اٹھنا اور ایکچوئل کام کرنا. چھیڑخانی کیوں کی جائے ان معاملات کی جن کو اگر کوئی نہیں کر رہا, الجھانے کی کوشش نہیں کر رہا؟ خبر آپ کیا سمجھ رہے ہیں, ایکسیپٹیبلٹی ہے عوام میں اگر یہ سب ایک کنٹینر پر آتے ہیں, ایک ٹرک پر آتے ہیں, عوام ان کا ساتھ دیں گے, بجٹ کے بعد نکلیں گے؟ دیکھیں عائشہ, کوئی بھی موومنٹ جب آپ نے چلانی ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کا ایک گول آپ کو سیٹ کرنا ہوتا ہے, کہ آبجیکٹیو آپ نے اپنے فالوورز کو, اپنے جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں یا آپ کے ووٹرز کے لیے کو رکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا گول ہے, اس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیا وہ گول ارلی الیکشن ہے؟ کیا وہ گول اس حکومت کو ہٹانا ہے, ود ان ہاؤس آپ نے تبدیلی لے کے آنی ہے؟ شاید اس پہ کل بات چیت ہو. آپٹکس وائز میں سمجھتا ہوں کہ کل کی جو میٹنگ ہے اس کی کافی اہمیت ہے. وجہ کیونکہ مریم صاحبہ وائس پریزیڈنٹ جب سے بنی ہیں, ان کی یہ پہلی اس طرح کی فارمل میٹنگ ہوگی, اور دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہیئر اپیرنٹ ہیں, ان کے جو وارث ہیں, وہ ملیں گے, وہ مل بیٹھیں گے. تو میرے خیال میں پاکستانی سیاست کے اندر ایک بڑی خبر کے طور پہ جو ہے کل کا دن سامنے آئے گا. باقی یہاں تک یہ ہے کہ کیا یہ کامیاب ہوں گے, کیا ان کا کیا کنسنسس ہوگا, کس بات کے اوپر آگے چلیں گے یا نہیں چلیں گے,
وہ اس کو اگر ہم نے ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت جیل میں ہیں, زرداری صاحب کے سامنے شدید قسم کے کیسز ہیں, ایویڈنس بہت زیادہ سامنے آیا ہوا ہے, لہٰذا یہ جو لڑائی لڑی جانی ہے سیاسی لڑائی ہوگی یا پھر آپ اس کو جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ کی جو لیڈران بچاؤ مہم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے لڑائی لڑنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے ان دا سینس کہ تمام اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز مل کے بیٹھی ہیں, کل بیٹھیں گی, اور اس کا جو ایک اسٹرانگ میسج بھی حکومت وقت کو جائے گا, عمران خان کو جائے گا. ظاہر بات ہے آنے والے دنوں کے اندر انہوں نے اپنی عوام کو جواب دے تو ہونا ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے, معیشت آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہی, دن بدن جو پریشر ہے جو موجودہ حکومت کے اوپر بڑھ رہا ہے. لیکن عائشہ اس سے بھی جو بڑی سٹوری میرے نزدیک یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون بحیثیت پارٹی کلی طور پر وہ اکٹھے ہیں اس سارے تحریک کو لے کے. میری اطلاع کے مطابق شہباز شریف صاحب ناخوش ہیں, اور شہباز شریف صاحب کا لندن کے اندر سٹے ہونا یا پھر وہ واپس آتے ہیں اس پہ انحصار ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کس حد تک جو ہے یہ جو تحریک بننے جا رہی ہے, جو کل کی میٹنگ ہوگی اس میں وہ کس طرح کا پارٹیسپیٹ کرے گی. تو یہ فیصلہ کرنا ہے شہباز شریف صاحب کہ سٹے نے لندن میں رکتے ہیں یا واپس آتے ہیں, یہ آئندہ 2-4 دن میں واضح ہوگا. جی ٹھیک ہے, 2-4 دن میں واضح ہوگا, لیکن بہرحال وہی بات ہے کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ اپوزیشن کو آکسیجن فراہم کر رہی ہے, اس کے علاوہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن ایک میسج ضرور جائے گا حکومت کے لیے تشویش کا, اس میٹنگ سے یہ رزلٹ نکل سکتا ہے کم و بیش. اب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. آپ بات کر رہے تھے معیشت کی, جیسے کہ خاور نے بات کی کہ حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہی. اسٹاک مارکیٹ کے لیے یہ گزرا ہفتہ جو ہے وہ 17 سال کا بدترین ہفتہ تھا, 804 پوائنٹس کی کمی ہوئی, اور ہم نے دیکھا کہ سرمایہ کاروں کے اربوں ڈوبے ہیں اس عرصے میں. اور 47% گیس کی قیمتوں میں اضافے کی بھی بات کی جا رہی ہے. اورنج ٹرین کی لاگت کہاں سے کہاں 340 ارب تک پہنچ چکی ہے. اس ساری سچویشن میں شیخ رشید صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ہیں ذمہ دار اور نواز شریف صاحب ہیں ذمہ دار اس سارے عرصے کے, لیکن تعین ہمیں کرنا ہوگا کہ ہمیں اس سچویشن پہ ایاز صاحب کیا واقعی انہوں نے ہی پہنچایا؟ ان کا حصہ ہے, پر جو مصیبت قوم کے سامنے ہے اور جس مصیبت میں قوم جکڑی ہوئی ہے اس میں تمام طاقت رکھنے والے جو میں طبقات ہیں, ادارے تو میں نہیں کہوں گا, طبقات جو ہیں ان کا حصہ ہے. فزیکل ڈیفیسٹ ہوتی کیا ہے؟ فزیکل ڈیفیسٹ ہوتی ہے کہ آپ کی آمدنی تھوڑی ہو, آپ کے اخراجات زیادہ ہوں, آپ سے گیپ پوری نہ ہو رہی ہو. فزیکل ڈیفیسٹ یہ ہے. فزیکل ڈیفیسٹ آج سے پیدا نہیں ہوئی, آج بڑھ چکی ہے, لیکن اس میں ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے اور نان ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے ان کا یہ حصہ ہے کہ آپ خرچے کرتے رہیں اس امید کے ساتھ کہ یہاں سے ادھار لے لیں گے, وہاں سے ادھار لے لیں گے. خرچہ ہم نے کم نہیں کرنا. اس میں سارے کے سارے جو ہیں, یہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں, آج ہم نے آئی ایم ایف کو گالی بنا دیا ہے, اور آئی ایم ایف نے ہمیں مجبور کیا کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم جائیں. ہم مجبور ہو کے جا رہے ہیں, اپنے خود جو ہم نے کیا ہے اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے دروازے پہ نہیں جا رہے, ان کی وہ جو دہلیز ہے اس پہ ہم ہاتھ لگا رہے ہیں, اور وہاں سے ہم لے کے آ رہے ہیں $6 بلین. اور $6 بلین تو آج کل وہ پتہ نہیں, وہ آپ سعودی عربیہ اوبر میں انویسٹ کرے تو اس سے زیادہ انویسٹ کر دیتی ہے. یہ پوری یہ جو 22 کروڑ کی قوم ہے, ایٹمی طاقت, مملکت خدا داد, اور 6 بلین آپ لینے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو عوام کو آپ نے وہ سکویز آپ نے وہ کیا ہوا ہے. ہم یہ سارے اس حکومت کی بہرحال جو رسپانسبلٹی ہے, جو بنتی ہے, انہوں نے کرائسس کریٹ نہیں کیا, انہوں نے کرائسس کو البتہ زیادہ ہوا دے دی ہے. اور وہ خان اعظم کی جو کنفیوژن بھری گفتگو, کنفیوژن بھری پالیسیز, وہ آ کے اور کچھ مارکیٹ میں آپ پیسہ کی ریل پیل تو آپ لائیں. آپ سے یہ امید کی جا سکتی تھی, کی جا رہی تھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا گڈ ویل ایکسپیٹریٹ جو ہمارا پاکستانی بائر ہے, کینیڈا امریکہ سے لے کے لندن اور یہاں پہ گلف پہ, آپ کی باتوں پہ یقین کر کے کوئی پیسہ یہاں پہ لائے گا. یہ امید ہمیں تھی کہ وہ انویسٹ کریں گے. اور یار آپ کے پاس کوئی ہے نہیں, آپ سوائے مار دھاڑ کے وہ باتیں جو ہیں آپ کی, ہم یہ کر دیں گے. ملیشیا گئے کرپشن, چائنا گئے کرپشن,
وہ کوئی تھوڑا یہاں پہ دیں. ایک کس نے یہ بتایا ہے کہ فائلر اور نان فائلر کا آپ یہ تفریق کر دیں کہ نان فائلر نہیں, اور اکانومی ساری نان فائلر چلا رہے ہیں, اور پہلے پیسہ تو آنے دیں, کچھ چلے تو صحیح. ان میں کچھ عقل ہوتی تو عمران خان کے اقتدار آتے ہی دوسرے دن پہلا اعلان وہ بھینسوں کا نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ گاڑیوں کا اور وہ مصنوعی یونیورسٹی کا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہاں کرنا چاہیے تھا کہ پاکستانی اگر اپنا زر مبادلہ وہاں جو خریدتے ہیں پاکستانی بینکوں میں رکھیں گے تو ان کو پروفٹ ملے گی. جیسے آپ نیشنل سرونگ سرٹیفکیٹ سے آپ کو وہ ملتا ہے کہ اگر آپ جمع کرائیں گے اپنے ڈالر, ریال, پاؤنڈ, ملکی خزانے تو آپ کو 4-5% جو ہے ہم گارنٹی دیتے ہیں. سفارت خانوں کو کہنا چاہیے تھا ان کے اکاؤنٹ کھولنے میں مددگار آپ ثابت ہوں, وہ کریں. فائلر نان فائلر کا پہلے دن اعلان کرنا چاہیے تھا, ختم. آپ نے تو آتے ہوئے ایسی چیزیں, ایک آپ نے ایمنسٹی سکیم وہ کر دی. ایمنسٹی سکیم کا لوگوں کو ڈر لگ گیا کہ یہ تو ہماری دولت دیکھ رہے ہیں کہ کہاں تو پھر پکڑ لیں گے. سارا پیسہ ڈالر جو ہے لوگوں نے تھدیوں میں کر کے اپنے غلوں میں ڈالا ہوا ہے. ڈالر کاروبار اور کوئی ہو نہیں رہا. جی آپ جیسے یا سلمان صاحب جیسے جو ہے جن کے پاس رقم ہے, سرمایہ ہے, وہ کہاں ڈالیں؟ وہ تو انہوں نے ڈالر, آپ نے اور سلمان صاحب نے ڈالر ہی لینے ہیں. آپ نے جا کے یہاں پہ جو ہے یہ منٹگومری روڈ اور یہاں کے جو ہیں یہاں سے آپ نے ڈالر لے کے اپنے گھروں میں رکھنے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. جی یہ صورتحال تھی جس کے بارے میں 2 سال سے پیٹ رہا تھا, اور ہمارے ملک کے دانشور بیٹھ کے کہتے تھے کہ خان صاحب آئیں گے تو پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی, پاکستان میں گورننس درست ہوگی, پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا, روپے کی قیمت بڑھے گی, IMF جا کے خودکشی نہیں کریں گے. یہ وہ صورتحال تھی. اور اب بات یہ کہ جس سطح پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہمیشہ جو سیاستدان ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, وہ صورتحال کا ادراک کرتی ہیں. اب تو خود وہ لوگ جو بیٹھ کر ٹارگٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو, یہ بات تو پتہ چل گئی کہ نہ ان کی کوئی تیاری تھی, اور جو لوگ جس سطح پہ اس حکومت کو لانے کے ذمہ دار ہیں, میں سمجھتا ہوں سب نے جواب دے ہیں. اور کیوں کر جواب دے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال معاشی حوالے سے بنا دی گئی ہے کہ کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی اور اقتصادی استحکام جو ہوتا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ مشروط ہوتا ہے, کہ اپوزیشن سے آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں, ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہر ہفتے پارلیمنٹ کے اندر جاؤں گا, پارلیمنٹ کے اندر گئے تو وہاں پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بحرانی اور ہیجانی کیفیت سے پاکستان 2-4 ہے. میں کل بھی یہ بات کہہ رہا تھا, میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں کہ کم از کم معاشی صورتحال پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ سی پیک کو وہ عبدالرزاق داؤد صاحب نے جہاں سے آغاز کیا تھا, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی کچھ اہم چیزیں ٹارگٹ ہیں دشمن کی. سی پیک کس کو نہیں ہضم ہو رہا تھا؟ ہندوستان اور امریکہ. کس نے کہا تھا کہ جی آپ کو ہمیں وہ معاہدے بتانے پڑیں گے, ہم آپ کو پیسے تب دیں گے کہ آپ ہمیں لا کے وہ دکھائیں گے. یہ FATF کس کے لیے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سی پیک کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں پہ نظر ثانی کی, اور آگے ہم بڑھتے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں. دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, پارلیمنٹ خود عوام کی منتخب کرتا ہے, اسی پارلیمنٹ سے آپ نے طاقت حاصل کی ہے, اور وہاں جا کے آپ قوم کو اعتماد میں لیں. آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, قائد ایوان ہیں, اور جہاں تک کہ لوگوں کی صورتحال ہے, دیکھیں میں کوئی اکنامک افیئرز کا باہر رہی, میں نے کل بھی ایک بات کی تھی, میں آج بھی ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیشہ عوام مٹھی بند کر کے ووٹ کی طاقت سے انہیں برس اقتدار لے کے آتے ہیں. نہیں تو جمہوریت کے حوالے سے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی اتنی خدمات کوئی نہیں ہیں, ان کی پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے, یہ نامزد کردہ لوگ ہوتے ہیں سارے. اور ابھی جیسے اب اپوزیشن کی بات کر رہے تھے, ان سے بھی پوچھ لیا جانا چاہیے نا, جب وہ کل سر جوڑے کے بیٹھ کے, انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہاں تک وہ ذمہ دار تھے, اور بار بار یہ کہنا کہ جی وہی سارا کچھ کر گئے. بھائی 9 ماہ میں آپ نے چک ماری ہے کہ اس وقت. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. ہمیں راہزنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے کہ عمران خان صاحب کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ آج اگر غریب کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا تو اس کا دل جل رہا ہے, اسے جواب دہ عمران خان کو. اکاؤنٹیبلٹی کا ایک میکنزم ہوتا ہے. کنفیشنز کیوں اتنے مشکل ہیں ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے اس ملک میں کہ کسی نے بھی نقصان پہنچایا تو وہ کیوں مان نہیں سکتا؟ دیکھیں کنفیشن اس لیے مشکل ہے کہ ہم سچ نہیں بولنا چاہتے, ہم سچ نہیں بولتے. بات ہی ہے بنیادی طور پر ڈس آنیسٹی
آنیسٹی اس معاشرے کی خصوصیت ہے، آنیسٹی نہیں ہے، ورنہ یہ جو ماننا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، اس کے ہمیں دنیا میں ایکسپیریمنٹس دیکھے ہیں، وہ ہوئے ہیں کامیاب. اچھا، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک تو کام یہ ہے، ہم جو ہے دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے پہ عمل نہیں کرتے. لہٰذا اگر ہم خود عمل نہیں کرتے، صرف دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، تو ہم اپنی غلطی کو کیوں مانیں گے؟ دیکھیے اس وقت جو گفتگو چل رہی ہے، اس سے میرے نزدیک دو چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنا اس وقت حکومت کے لیے ضروری ہے، جو بھی باتیں ہوئی ہیں. جی. پہلی تو یہ ہے کہ اس وقت آپ کا جو بزنس اور انڈسٹریل ایلیٹ ہے وہ کافی پریشان ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی میں، انٹرنل اکانومی میں بہتری ہو، تو جب تک اس ایلیٹ کو، بزنس اور انڈسٹریل ایلیٹ کو آپ بورڈ پہ نہیں لائیں گے نا، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو بزنس کمیونٹی ہے یا انڈسٹریل کمیونٹی ہے یا سوسائٹی ایز اے ہول جو پیسے بناتے ہیں، ان میں ڈسٹرسٹ ہے یا فیئر ہے نیب کا اور حکومت کی پالیسیوں کا، کہ حکومت کی پالیسیاں کدھر کو جائیں گی. اور کیونکہ آج سے 2 مہینے پہلے یہ جو آپ کا FBR ہے اور انکم ٹیکس والے، انہوں نے سب بزنس والوں کو چھاپے مارے ہوئے تھے. لاہور میں چھاپے پڑے، سیالکوٹ میں چھاپے پڑے، ادھر چھاپے پڑے. تو اس کی وجہ سے جب تک آپ اس کمیونٹی کو کنسلٹیٹو پروسیس سے ٹیبل پہ نہیں لائیں گے، میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی بھی پیسہ انویسٹ کرنے کو تیار ہوگا یا پیسہ ڈکلیئر کرنے کو تیار ہوگا جو یہ ایمنسٹی اسکیم آئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پالیسیز میں جو چینج ہے، کنسسٹنسی نہیں پائی جاتی، کیا اس وجہ سے بھی ہم نقصان اٹھاتے ہیں؟ بریک کے بعد آتے ہیں، اہم ڈسکشن جاری ہے، آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. سوال یہ ہے کہ ہم اس مقام تک کیسے پہنچے کہ در در کی بھیک مانگ کے، ٹھوکریں کھا کے بھی عوام کی حالت نہیں بدلی، بدستور پتلی ہے. خاور، جو نقطہ ایاز صاحب نے اٹھایا آپ اس سے اتفاق کریں گے، جمہوری قوتوں کا بھی رول ہے اس میں اور غیر جمہوری طاقتوں کا بھی ایکولی، صرف آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب نہیں؟ سیدھی سی بات ہے، 70 سال کے بعد اگر ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں تو وہ تمام ارباب اختیار جو حکومت میں رہے ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، تمام لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ مقتدر حلقے ہیں ان کو ہم بری زمہ تو نہیں قرار دے سکتے. دیکھیں، عمران خان سے جو سب سے بڑی غلطی میرے نزدیک حکومت میں آنے کے بعد یہ ہوئی کہ وہ انہی سٹیٹس کو کی فورسز کے درمیان گر گیا، انہی کی بات ماننا شروع کر دی. وہی روایتی طریقہ ہے جو حکومت ہے اس پہ اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. ڈاکٹر عشرت حسین آ گیا، رزاق داؤد آ گیا، رہی صحیح کثر آج کل JKT صاحب گزار رہے ہیں، وہی ارباب شہزاد آ گیا. وہ جو ہمیں آؤٹ آف دا باکس سلوشنز عمران خان یا ان کے ارد گرد جو نئے لوگ تھے الیکشن کمپین کے دوران یا مختلف جلسے جلوسوں میں ہمیں بتایا کرتا تھا، اس کو بالکل اس نے پسے پشت ڈال دیا اور اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اس کا انجام کیا ہوا کہ 9 مہینے کے بعد آپ کو نظر آیا کہ یار یہ تو میں بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں. اور چلیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے اس غلطی کا احساس کیا. آدھی درجن کے قریب آپ نے اپنے وزراء کو نکالا، اس میں سے 2 کے اگینسٹ تو ابھی کرپشن کے چارجز بھی لگنے جا رہے ہیں، کیسز بھی کھلنے جا رہے ہیں. آپ ایک نئی ٹیم لے کے آئے ہو، امید یہی کی جا رہی ہے کہ شبر زیدی، رضا باقر اور ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب اب کچھ ہماری معیشت کو آگے لے کے چلیں گے. اب دیکھیں، اگر آپ نے احتساب کا نعرہ لگایا تھا تو آپ کے پاس آئین بڑی پاور دیتا ہے پرائم منسٹر کے پاس. آپ ملک کے اندر اکنامک ایمرجنسی لگا سکتے ہیں. اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، فیصل آباد میں ہمارے جو FBR کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان تمام لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ کون ٹیکس نہیں دے رہا، کس کے پاس کتنا سرمایہ ہے، کون کہاں غلطی کر رہا ہے. لہٰذا آپ نے وہ جو کام کرنے والے تھے وہ نہیں کیے اور صرف باتوں میں ہی لگائے رکھا. ابھی بھی میرے خیال میں وقت ہے اور میں ہرگز جو سلمان غنی صاحب کی بات سے متفق نہیں ہوں کہ خدا نخواستہ پانی بہت زیادہ بہہ گیا اور ابھی جو ہے موجودہ حکومت کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہ گیا کہ یہ وہ ریورس کر سکتے ہیں ساری سچویشن کو. امید اچھے کی رکھنی چاہیے. اور میرے خیال میں اگین اگر فیصلہ نہیں کرے گا عمران، روایتی طور پہ ہی وہی فیصلے کرے گا تو وہ پھر ریورس گیئر میں لگے گا. اس کو آؤٹ آف دا باکس میں آزمائے ہوئے لوگ ساتھ ہیں، لیکن حفیظ شیخ بھی تو آزمائے ہوئے ہیں. حفیظ شیخ بھی تو آزمائے ہوئے ہیں، انہوں نے بروکر سے ملاقات کی ہے. ایک تو بات ہے بروکرز کی بات چلیں کر لیں. جو ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی ہے، روپے نیچے، یہ سٹیٹ بینک کر رہا ہے. اچھا، سٹیٹ بینک کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے نہیں کیا. میری گزارش تو آپ پوری سنیں. اوکے. سٹیٹ بینک کھلتا ہے 9 بجے،
انٹر بینک جو ریٹ ہوتا ہے وہ اسٹیٹ بینک اس دن 9 بجے کھولتا ہے, ڈیلر کھلتے ہیں اپنی دکانیں کھولتے ہیں 11 بجے. پورے پاکستان میں ڈیلرز جو ڈالرز کا وہ کرتے ہیں, کوئی کہتے ہیں کہ 9-10 ملین ہوتا ہے روزانہ, حد سے زیادہ 19-20 ملین سے زیادہ ڈیلرز ایکسچینج فورن کرنسی کا نہیں کرتے. بینکوں میں جو روزانہ کی ٹرانزیکشن ہے وہ 250-300 ملین ہے. کر سارا اسٹیٹ بینک رہا ہے. مورد الزام آپ ڈیلرز کو لگا رہے ہیں, ڈیلرز کو آپ بلا رہے ہیں. یہ تو باقر رضا صاحب کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ یہ کر چکے ہیں. الزام آپ لگا رہے ہیں ڈیلرز پہ کہ وہ ایسے کر رہے ہیں. یہ تو انہوں نے فری فلوٹ کر دیا کیونکہ یہ کمٹمنٹ, وہ جو آپ 6 بلین آپ نے لینا ہے, بھن گڑھ جو لینی ہے آپ نے, وہ کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے پیسے جو لینے ہیں, اس کے لیے آپ نے کمٹمنٹ یہ کر دی ہے. ایک اور بات, پرسوں وزیر اعظم نے ایک اجلاس کی صدارت کی نوجوانوں کی بہتری کے لیے کہ اگلے 30 سال 20 سال میں کیا ہوگا. کل انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی کہ پولیوشن کے بارے میں کیا کرنا چاہیے, بجلی پہ گاڑیاں چلیں گی, اور اس میں انہیں بتایا گیا کہ جی گاڑیوں کی وجہ سے بڑی یہ پولیوشن ہوتی ہے اور وہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ 2030 تک 20-30% گاڑیاں جو ہیں وہ بجلی پہ چلیں. یہاں پہ بلیک تھرسڈے مطلب وہ جمعرات, جو کالی جمعرات پرسوں ہوئی تھی جس میں حشر نشر ہو گیا تھا روپے کا, وہ جو ہے ہو گیا. وہ کر رہے ہیں نوجوانوں کی بہتری کے لیے. کل جو ہے گزرا ہوا کل مزید حشر نشر ہو رہا, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی گاڑیوں پہ آپ کو چلنا چاہیے. کیوں مطلب یہ وزیر اعظم جو ہیں جس کو مڈل کلاس اور پتہ نہیں کن کن نے منتخب کر کے اور دھکے دے, وہ یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں. ایک اور چیز, ایک برطانیہ میں جب پاؤنڈ کی قیمت کم ہوئی تھی 2008 کے فائنینشیل کرائسس کے بعد, تو لوگ کہنے لگ پڑے کہ برطانیہ بڑا اچھا ڈیسٹینیشن بن گیا ہے کیونکہ پاؤنڈ سستا ہو گیا, تو آپ وہاں جا کے تھوڑی بہت ہی خریداری عیاشی کر سکتے ہیں. آج دنیا میں سستی ترین کرنسی روپیہ ہے. دنیا بھر کا سیاح پاکستان آنا چاہیے, اور ایک بندہ نہیں آ رہا. آپ نے پاکستان ایسا بنا دیا ہے, اور آپ نے ماحول ایسا بنا دیا ہے. کن کن جماعتوں کا میں نام لوں کہ جنہوں نے حصہ ڈالا ہے ہمیں وہ ڈرا کے, اور یہاں پہ ایک آدمی نہیں آیا. آپ اتنے ڈالر لائیں, اتنے روپے آپ کو مل جائیں گے, کوئی آنے کے لیے تیار. یہ تو استحکام کی بات وزیر اعظم کل کر رہے تھے کہ سخت فیصلے لیں گے لیکن استحکام آ جائے گا. آپ نے 8 ماہ ہوئے ہیں, 2 سال دیں, اتنی افراتفری اتنی جلد بازی کس چیز کی ہے سلمان صاحب؟ دیکھیں ابھی جو بات کی جا رہی تھی کہ نوجوانوں سے خطاب, جس دن وہ نوجوانوں سے خطاب کیا ہے اسی دن ہی وہ کرنسی ہولڈر سے بھی میٹنگ ہوئی تھی, جس میں جو اسٹیٹ بینک کے چیئرمین ساتھ بیٹھے تھے, اور کہا گیا تھا کہ ڈالر 143 سے آگے نہیں جائے گا. اسی رات ہی وہ 3 روپے چلا گیا. اب بات یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے, آئی ایم ایف کے پاس جانا کوئی گناہ نہیں, بازی کی حکومتیں بھی جاتی ہے. گناہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ آئی ایم ایف خود چل کے آ گیا ہے. اب وہ جانے والی بات نہیں کہ آئی ایم ایف تو آ گیا یہاں پر. اور میں نے کل بھی ایک بات کی تھی, میں آج بھی ڈرتا یہ بات کہتا ہوں کہ خدا نہ کرے وہ جیسے خاور صاحب کہتے ہیں کہ سلمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو میں ان سے متفق, آپ میرے سے قطعاً متفق نہ ہوں. یہاں تک تو آپ آ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی سٹیٹس کو ہیں, اور میں تو پچھلے 2 سال سے اکیلا ہی پیٹتا تھا کہ جناب یہ کھیل نہ کھیلیں کہ جتنے ڈالرز کے لیے ہم اپنی ناک رگڑ رہے ہیں اس سے کئی گنا ڈالرز باہر جا چکے ہیں. اور بات ہے کہ کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے. بات ہے کہ ہمیں ملک کی بات کرنی چاہیے, پارٹیز کی بات نہیں کرنی چاہیے, اور حمایت کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور مخالفت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے مکالمہ کرے. یہ جو سیاسی انتشار ہے, یہ جو بڑھتا ہوا خلفشار ہے, یہ آپ کی معیشت کو لے دے گیا ہے. اور آپ استحکام کی بات کر رہے ہیں, آپ سے شدید مایوسی ہے. پاکستان کے نوجوان آپ کو انہوں نے طاقت فراہم کی تھی, وہ آپ سے توقعات قائم کیے ہوئے تھے کہ خان صاحب کہتے تھے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ڈگریاں لے کے نکلتے ہیں, تو ان کے لیے میں نے روزگار کا بندوبست کرنا ہے. آپ کے حکومتی اداروں کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ 7 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, اور بے روزگاری کا رجحان عام ہو رہا ہے. آپ کے تمام تر دعووں کے باوجود مہنگائی بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, غریب ختم ہو رہا ہے.
بعد اس ساری صورتحال کا آپ ادراک کریں اور سر جوڑیں بیٹھ کے، یہ نہ سوچیں کہ فلاں کو جیل میں ڈالنا ہے. ویسے تو خاور صاحب کے توقع کے مطابق میں تو انتظار کروں گا، یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ عید کے نیکسٹ ویک بڑے بڑے لوگ اندر ہو گئے، اور یار انہیں اندر کر دیں آپ، تاکہ انہیں اندر کریں گے کوئی معاملات آگے کی طرف چلنے چاہیے. 9 ماہ سے آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں 50 مرغے پکڑ کے اندر کر دوں گا، اس طرح مسائل کا حل نہیں ہوگا. اس طرح سے تو خوف ہی پھیلے گا. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب، مانیٹری پالیسی 31 مئی کے بجائے اب 20 مئی کو اناؤنس ہونے جا رہی ہے. کوئی مستقل پالیسی ہے، کچھ مستقل میکنزم ہے یا ہم ڈرم؟ ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسا اشارے نہیں مل رہا ہے کہ کس انداز کی پالیسی کو وہ انٹروڈیوس کریں گے، کیونکہ اب نئی ٹیم آئی ہے. اچھا، اب نئی ٹیم کیا راستہ ہمیں نیا دکھا سکتی ہے، کیا ان چیلنجز کو بیٹ کر سکتی ہے؟ اسٹاک مارکیٹ کے لیے جو سپورٹ فنڈ کی بات کی جا رہی ہے، اس سے ہیلپ ملے گی؟ اسٹاک مارکیٹ، دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ چھوٹی ہے، اور 7-8 جو گروپس ہیں اسٹاک کے، وہ جب چاہیں اسٹاک کو نیچے لے جا سکتے ہیں، جب چاہیں اوپر لے جا سکتے ہیں. دیکھیے اس وقت پرابلم جو میں نے پہلے بات آپ سے کہی ہے نا ڈسٹرسٹ کی، اس وقت جو آپ کا پیسے والا طبقہ ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، ڈالروں میں ہے، یورو میں ہے، یا انڈسٹریل یا بزنس طبقہ ہے جس میں پوٹینشیل ہے چیزوں کو اوپر لے جانے والا، وہ چونکہ ٹرسٹ نہیں کر رہا گورنمنٹ کو، اس کی وجہ سے انہوں نے ایک طرح کا وڈرال کی پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے. آپ کا یہ جو ہے شیئر مارکیٹ بھی نیچے چلی گئی، ڈالر آپ کا اوپر چلا گیا. اگر ان میں آپ اعتماد پیدا کریں گے تب آپ کی اکانومی میں کچھ جان آئے گی. جب اکانومی میں کچھ جان آئے گی اس کے بعد پھر آپ کی مانیٹری پالیسی ہاتھ رکھ سکتی ہے. اس وقت جو ہے اکنامک افیئرز میں انیشیٹو گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، انیشیٹو گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے. جب تک وہ دوبارہ انیشیٹو نہیں لیں گے، اور وہ انیشیٹو اسی صورت میں آئے گا جب وہ ریلیونٹ کوارٹرز جو طبقے ہیں جو اکانومی میں میٹر کرتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے انڈیویجول، ان سے بیٹھ کے بات کریں، ان کو ساتھ لے کے چلیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کمانڈ کریں گے اور سارے آپ کو فالو کریں گے. اکانومی میں یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نہیں بات بن سکتی. بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین، واپس سے حکومت کے لیے ایک اور مشکل کی بات کریں گے. ان کے اتحادی بھی ان سے شکایت کر رہے ہیں، کس معاملے پر؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، کاف لیگ کی جانب سے کچھ تحفظات، ریزرویشن سامنے آ رہی ہیں. پہلے بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے آئیں اور اب صوبے کے معاملے پہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک اور سٹانس لے رہے ہیں، جبکہ کاف لیگ کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا جنوبی پنجاب صوبہ کے حوالے سے. ہم خاور بتائیے، قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں جو پارٹیز کی عددی پوزیشن ہے اس کی موجودگی میں تو کسی بھی نئے صوبے کی تشکیل فی الحال ممکن نہیں ہے. تو پھر یہ جو بحث چھڑی جا رہی ہے صوبوں کے معاملے میں، اس سے ڈسٹریکشن کا، ڈائیورژن کا جو تاثر ہے وہ کیوں زور پکڑ رہا ہے؟ نہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں عائشہ. دیکھیں میں تو اس کو بڑا ایک خوش آئند سمجھتا ہوں. ایک بڑی مثبت تبدیلی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی اس طرح کے ایشوز کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جس طرح ایک اختلاف رائے پایا جا رہا ہے کہ پنجاب کی تقسیم کیا 2 صوبوں میں ہونی ہے، 3 میں ہونی ہے، جس طرح پاکستان مسلم لیگ کاف والے بہاولپور صوبہ مانگ رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا میرے خیال میں ایک سگنل ہے. دیکھیں ملک کے اندر جب بھی نئے صوبے بننے ہیں، اور میرے خیال میں اس پہ تمام لوگ متفق ہیں، تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا جو ایک کنسنسس ہے کہ ملک میں اور زیادہ صوبے بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے، سندھ کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ اکٹھا عمل چلے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اسی پارلیمان نے بھاری اکثریت سے بغیر کسی اپوزیشن کے جو فاٹا کے اندر جو سیٹیں ان کی جو پروونشل اسمبلی اور وہاں پہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بڑھائی، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ووٹ دیا. اور ہماری پارلیمان کے اندر جو پالیٹیشنز بیٹھے ہیں، میں نہیں سمجھتا وہ اتنا ہی کم عقل اور اتنے کم فہم ہیں. جب ایجنڈا آئے گا، بحث و مباحثہ ہوگا. اور میں دوبارہ یہ بات کہوں گا، یہ بہت اچھی بات ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی اور اکراس پولیٹیکل پارٹیز بھی صوبوں کے بنانے کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں ایک کمیٹی بننے جا رہی ہے، اس پہ جب بات ہی چلے گی تو پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ ووٹ دیں گی. اور یہ بغیر کنسنسس کے نہیں ہوگا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی عددی اکثریت نہیں ہے پارلیمان کے اندر بھی، یہاں سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں، اور کسی صوبے میں بھی کہ وہ اپنی مرضی سے لیکن کس کی بات میں وزن ہے؟ 3 ضلعوں کا صوبہ نہیں بن سکتا، شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن بہاولپور پہلے صوبہ تھا، یہ کاف لیگ کا کہنا ہے. دیکھیے بڑا زرخیز موضوع ہے، اس پہ روشنی سلمان صاحب اور ڈاکٹر صاحب ڈالیں گے. مجھے ایک اجازت دیں، تھوڑا میں ایک ہٹ کے میں ایک بات کروں.
कल ये जो स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं जी। ये वज़ीर ख़जाना के पास गए, हफीज़ शेख के पास, एडवाइज़र जो हैं, और कहा जी हमें बड़ा नुकसान हुआ है, आप कोई हमारी मदद करें। और बात चल रही है कि एक फ़ंड बने सरकारी पैसे से, पब्लिक के पैसे से, इनके लॉसेस, इनकी जो हैं, जो अगर ये सफ़र कर रहे हैं वो किया जाए। और बात हो रही है 20 बिलियन रुपए का कोई फंड बने। स्टॉक एक्सचेंज वाले जो मगरमच्छ हैं, जब ये पैसा कमाते हैं और मुनाफा होता है तो ये कुछ देते हैं किसी को, और वो जाके कह रहे हैं, और हफीज़ शेख कहते हैं ठीक है। और हफीज़ शेख ने फिर भेजा इनको स्टेट बैंक गवर्नर के पास कि हाँ भाई तुम कुछ करो, और उन्होंने वो बात दबा दी। अच्छा। अभी तक वो ऐलान नहीं हुआ, सिर्फ एक अंग्रेजी अखबार में आए, बाकी ने डिटेल्स नहीं दी। लेकिन इस किस्म के डाके तो नहीं चलने 2008 चाहिए। में भी तो ऐसा हो चुका। तो बड़ों लोगों को आपने करना है, वो सारों को, गरीब आवाम को आप वो करें, गरीब आवाम को तो आप देते नहीं हैं जी। और वो जो है कल जाके उस पे गए, ऐसा डाका जो है नहीं डालने की नहीं इजाजत डलना देनी चाहिए। तो सलमान साहब वापस उसी सूबे के मौजू पे आते हैं। जो सवाल मैंने याद साहब से किया वही आपके सामने। देखिए बात ये है कि आयशा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नए सूबों की बात कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस का ख्वाब जो है उसे यकीनी बनाने के लिए सूबे बनाने पड़ेंगे, और सूबे लसानियत की बुनियाद पे नहीं। और इस वक्त जो बात हो रही है तो सिर्फ सियासत हो रही है। अच्छा। बात यह कि इस पे संजीदगी तब होगी कि जिस सूबे के अंदर से सूबा बनना है, जो जनूबी पंजाब की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो यहाँ तो चंद अरकान की अक्सरियत है तहरीक इंसाफ की, उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बात करनी पड़ेगी। आज जो पाकिस्तान के अंदर कैफियत है, देखिए मुआशी बहरान बहुत बड़ा बहरान है, इसमें सूबों की बात सिर्फ सियासत के लिए है। और बावलपुर सूबे की बात भी हो रही है, और बावलपुर की रेजोल्यूशन भी मौजूद है। मैं समझता हूँ कि संजीदगी उस दिन होगी जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्होंने जनूबी पंजाब के अवाम से वादा किया था, एक मुआहदा किया था, वो अरकान असम्बली जिन्होंने मुआहदा किया था ना, वो जो जनूबी पंजाब इत्तेहाद वाले, उनका एहसास महरूमी दूर हो गया, उनको मिनिस्ट्रियाँ मिल गई, उनको मशावरतें भी मिल गई, वो नहीं बोले आज तक। वहाँ के जनूबी पंजाब के अवाम जो पसमानदगी में जल रहे हैं, जो एहसास महरूमी में जल रहे हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं हो रहा। और मैं नहीं समझता कि इस सूरत हाल के अंदर कोई सूबे के हवाले से पेशरफ्त होगी। पेशरफ्त उस दिन शुरू होगी, पता चलेगा ये संजीदा है जिस दिन कमेटी बनेगी। चूँकि पंजाब के अंदर यहाँ सूबा बनना है, 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ को मिल के बैठना पड़ेगा। और वो जो खावर साहब ने ऊपर कहा कि जी रेजोल्यूशन पास हुई है, पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ का साथ दिया है। तो डॉक्टर साहब, रेफरेंडम की जो आवाज़ उठाई जा रही है, देखिए सूबों के लिए रेफरेंडम नहीं हो सकता। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में वही प्रोविज़न है जिसका अभी गनी साहब ने जिक्र कर दिया है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तक जाने से पहले लाजिम है कि आप इस सब्जेक्ट पे पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं बैठें, डिस्कस करें, और जब तक कॉन्सेंसस कोई डेवलप नहीं होता उस वक्त तक सूबा नहीं बनाना चाहिए, और ना ही बन सकेगा। दूसरा ये है कि सूबे को बनाने के लिए आपको एक तो पॉलिटिकल कॉन्सेंसस चाहिए होता है, फिर आपने उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस को स्टडी करना होता है कि जब ये फर्ज कीजिए सूबा बनता है या ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी करें। उसके बाद कॉन्सेंसस डेवलप करें। उसके बाद आप भावलपुर को सूबा बनाना चाहें, साउथ पंजाब बनाना चाहें या कोई और बनाना चाहें, बन सकता है। लेकिन इस वक्त जो ये गेम है ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। PMLN अपने हिसाब से चल रही है, PPP का अपना हिसाब है, PTI का अपना हिसाब है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा अंदाज से आप ये चीज़ें आगे चला सकेंगे, और उसके लिए ज़्यादा सीरियस थिंकिंग की ज़रूरत है। और थिंकिंग हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में अक्सर नहीं होती, उसके बगैर ही पॉलिटिक्स हमारे यहाँ चलती है। इसमें आयशा एक बात से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मशरकी पंजाब तकसीम हुआ है 2 सूबों में। वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक नया सूबा बना है। वो सियासत पे नहीं होता, वो देखते हैं कि जी कि वहाँ की आबादी बढ़ गई है, वहाँ पसमानदगी बढ़ गई है। तो पसमानदगी तो थी, और माजी में भी सराइकी सूबे की बात होती रही है, अब जनूबी पंजाब की बात हो रही है, लिहाजा ये सिर्फ सियासत हो रही है। देखिए एक बड़ा फ़र्क है, पहले तो ये कि इस वक्त 29 स्टेट्स हैं इंडिया की, और 5-6 उनके वो हैं यूनियन टेरिटरी। वहाँ सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए, वहाँ नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन खबर इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही मना लेगी काफ लीग को, जैसे बल्दियाती एक्ट के मामले पर उन्हें चुप करवा दिया गया।
نہیں دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز وہ تو اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف والے, ان کو شدید اختلاف ہے, اسپیشلی یہ جو بلدیاتی سسٹم بھی لے کے آ رہے ہیں. میری کاف لیگ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ بات چیت ان کی چل رہی ہے, لیکن جب ووٹ ہوا تھا جس دن آپ کو یاد ہے اس دن کاف لیگ کے لوگوں نے اسی ایکٹ کو ووٹ دیا تھا. میں دوبارہ اسی بات پہ آؤں گا کہ دیکھیں اچھی بات ہے کہ پارلیمان کے اندر ہماری پروونشل اسمبلیز کے اندر اس ایشو پہ بات ہو رہی ہے. پہلے تو بات ہی نہیں ہوا کرتی تھی نا. آپ کیا پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون میں ماضی میں سوچ سکتی ہیں کہ کسی ایشو کے اوپر پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہو جائے یا پارٹی کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں کہ نہیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں؟ اگین اٹس اے گڈ تھنگ, اچھی بات ہے, بات ہونی چاہیے, لیکن یہ جو بڑے لیول کی امینڈمنٹس ہوتی ہیں جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان وہ ایک کنسنسس نہیں ہوگا, میں نہیں سمجھتا. بالکل پروفیسر صاحب نے 100% ٹھیک بات کی, اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ اگر کر دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا. ابھی دیکھیں دوبارہ اسی بات پہ کہ فیٹا کو آپ نے ضم کیا, سیٹیں بڑھائیں این اے کی, وہاں پروونشل اسمبلیز کی, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اوپر ووٹ دیا ہے, تو ایک اچھا میسج گیا ہے کہ پارلیمان موجودہ حالات میں جب ایک شدید قسم کی تقسیم پائی جا رہی ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان, پھر بھی وہ ایک مدعا سامنے ان کے آیا جس سے ان کو سمجھ آئی کہ یہ اچھی بات ہے, ہمیں کرنا چاہیے. اس فلسفیانہ بحث سے پہلے کچھ احساس ہمیں دلا سکتا ہے کہ کوئی حکومت نام کی چیز اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی چیز معاملات کو سنبھال رہی ہے. آپ روز اخبارات پڑھیں دیکھیں, پتہ یہی چلتا ہے کہ ڈالر کا وہ ہو رہا ہے, روپے کا یہ ہو رہا ہے, حکومت نام کی چیز نہیں ہے. اس پہ خوش رہیں کہ الیکٹرک کی کاریں جو ہیں 2030 تک اس میں جا کے اس وقت بجلی ہوگی, وہ ہوگی, بجلی ہوگی. ایک اچھی خبر, یہ تو ہمیں کوئی احساس خبر اچھی خبر دے رہے ہیں, خبر اچھی خبر دیں, پروگرام وائنڈ اپ کریں ہم. آپ کے منہ سے کچھ اچھا سنیں. اچھی خبر یہ ہے کہ وہ ایاز صاحب کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اسلام آباد کو, وہ 14 اگست والے دن جو ہے وہ پلاسٹک صرف اسلام آباد کو, وہ بھی 14 اگست سے. بہت مہربانی, اتنے عرصے کے بعد اگر ڈیمانڈ سنی گئی تو وہ بھی صرف اسلام آباد کی حد تک. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے لانے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.